اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب گفتگو کی جائے تو ہر مسلمان کے دل کی جو کیفیت ہے اسے بدلنا چاہیے۔ یہ وہ ہستی ہے جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی پوری زندگی داؤں پر لگا دی کہ انسانیت کامیاب ہو جائے۔ خاص طریقے سے یہ امت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اس امت سے محبت کا جو آپ کا حال ہے وہ قرآن مجید میں خود اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ نبی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت تھی، انسانوں سے جو محبت تھی، وہ غیر معمولی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں تکلیفیں برداشت کی، گالیاں کھانی پڑی، آپ کو جملے سننے پڑے، پھپتیاں سہنی پڑی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے، آپ کے جسم اطہر کو پتھر لگتے تھے اور آپ کے جسم سے خون نکلتا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ جنت مل جائے انسانیت کو، لوگ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی احسان ہے ہم تمام کے اوپر۔ قرآن مجید نے اسی احسان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا، اور وہ احسان یہ ہے کہ اس نے انہی میں کا ایک رسول بھیجا۔ یہ رسول آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے گمراہیوں میں لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے اس امت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہم تمام کے اوپر ہے، اس کا تھوڑا سا بھی احساس اگر ہم کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ یہی وہ احساس تھا جس نے صحابہ کرام کے دلوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کر دی تھی کہ آپ نے حکم دیا تو انہوں نے وہ سارا کام انجام دیا جسے آج ہم پڑھ کے، سن کے یقین کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی دوسری مخلوق تھی۔ اپنے بیوی بچے، مال و اسباب، سامان تجارت، جائیداد، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے قربان کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے باپ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اگر آپ حکم دیں
تو میں اپنے پورے گھر کو قتل کر سکتا ہوں، جس میں میرے بچے بھی شامل ہیں، میری بیوی بھی شامل ہے۔ یہ مدینہ واپسی سے پہلے کی بات ہے، جب ان کے باپ نے یہ کہا تھا کہ مدینہ جب واپس ہوں گے تو ہم میں سے جو عزت دار ہے وہ ذلیل شخص کو باہر نکال دے گا۔ پھر ان کے بیٹے مدینہ کی سرحد پر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج یہ ثابت کر کے میں دکھاؤں گا کہ اعز کون ہے اور عدل کون ہے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَدُّ مِنْهَا الْعَدْلَ۔ باپ کو روک لیا اور کہا کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے آپ جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے۔ آج میں اس لیے کھڑا ہوں یہاں کہ یہ ثابت کر دوں کہ ذلیل تم ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اس رسول پر جو دل و جان قربان کر رہے ہیں مومنین ان کے لیے، لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور نہ آ سکتی ہے۔ پھر اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عزیز کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچتی ہے تو آپ کہتے ہیں عبداللہ چھوڑ دو اپنے والد کو، آنے دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، کردار تھا۔ انہوں نے کہا کہ والد بزرگوار، آپ یہ مت سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، تمہارا بیٹا تمہارے کام نہیں آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت نہ دیتے تو میں تمہیں مدینہ میں گھسنے نہیں دیتا۔ یہ جو محبت تھی، یہ محبت غیر معمولی تھی۔ مالک بن دینار کی ایک خاتون ہے، احد میں ان کے شوہر کام آ گئے، ان کے باپ کام آ گئے، ان کا بیٹا کام آ گیا، شہید ہو گئے تینوں۔ مدینہ سے باہر لوگ آ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہی ہیں، وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تینوں کام آ گئے تمہارے۔ وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا خیریت سے ہے، لیکن ان سے رہا نہیں جاتا تھا۔ ہر شخص ہی پوچھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کی شہادت کی فکر نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا دیکھو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ دیکھ لیا، سکون ہوا۔ مشہور جملہ ہے ان کا، کل مصیبت بعدک جلل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ خیریت سے ہیں تو آپ کے بعد ہر مصیبت حقیر ہے، آسان ہے، چھوٹی ہے۔ یہ گوشت پوش رکھنے والے لوگ تھے ہمارے اور آپ کی طرح، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی شدید تھی۔ کیوں؟ محبت اگر اس درجہ نہ ہو تو اطاعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اطاعت، فرمانبرداری، ہر بات ماننا، چھوٹی سی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یہ کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری کی روایت۔ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب، یہ چیز تھی جو مطلوب تھی۔ کیوں؟ اگر اتنی محبت نہیں ہوتی تو پھر اطاعت اس درجہ نہیں ہو سکتی تھی جو مطلوب ہے مومن سے، اور جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، جو جنت کا راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول، دنیا کی ساری چیزوں سے میرے نزدیک آپ محبوب ہیں الا نفسی، سوائے میری جان کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر گھبرا گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا ایمان مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟
کہا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیا حضرت عمر نے، اس کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ اب میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان تو اب مکمل ہوا ہے، تمہارے ایمان میں خلل تھا۔ ایک حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک حکم ایک ضد ہماری بیوی کی ہے، ہم اپنی بیوی کی بات مان جاتے ہیں۔ ایک ضد ہمارے بچوں کی ہے، ایک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم اپنے بچوں کی ضد کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ ایک فائدہ بظاہر ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے خلاف ہیں، لیکن ہم اس کی قربانی اس لیے نہیں دے سکتے کہ بیوی، بچے، مال، اسباب، جائیداد، تجارت، ان ساری چیزوں کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نعوذ باللہ ان کے بعد آتا ہے، یا شاید وہاں بھی نہیں آتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت اس لیے کہی گئی ہے کہ بندہ اسلام کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی، اس لیے کہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک تھے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اصل چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے تابع ہے۔ کفار، مشرکین دیوی دیوتاؤں سے محبت کرتے ہیں، دیگر اور لوگ وہ اپنے معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ مومنین جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہارا دھوکہ، یہ تمہارا وعدہ جھوٹا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی کی اطاعت، نبی کا اتباع، یہ اصل ناپنے کا ذریعہ ہے، پیمانہ ہے کہ تمہاری محبت سچی ہے یا تمہاری محبت جھوٹی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ بہت بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے وہ اس لیے آئے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اور آپ کی اطاعت اصلاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جس سورے کی پروگرام کے شروع میں تلاوت کی گئی، پہلی آیت جو تلاوت کی گئی وہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے گزری ہے ویسے ہی تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ محبت نہ ہو جو محبت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، ورنہ اطاعت تم کر نہیں سکتے۔ اطاعت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر برسے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کرنی ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت برسے، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رحمت نہیں چاہتا؟ ہم سب محتاج ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کی۔ یہ وابستہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ یہ چند دعائیں پڑھ لینے سے، چند نمازیں پڑھ لینے سے، چند اذکار و وظائف کر لینے سے نہیں اللہ کی رحمتیں آنے والی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اوراد و وظائف کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے جیسے کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور آبادی میں، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر بھی عمل کرنا ہوگا، پوری اطاعت کرنی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی۔ کچھ چیزوں کو ماننا، کچھ چیزوں کو نہ ماننا، اپنے آشائش و آرام کا خیال کرتے ہوئے، یہ اطاعت نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض باتوں پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر جاتے ہو؟ یہ روش مسلمانوں کی روش نہیں ہو سکتی۔ اصلی ہدایت، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے، تم اس دنیا میں بھی سکھ سے رہو اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر سکو،
تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمہیں ملے گی. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وان تطیعوہ تہتدوا. فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. ہدایت اور کہیں نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور نبی آخر الزماں کے پاس ہے. ادھر ادھر ہدایت تمہیں نہیں مل سکتی. ہدایت اگر تمہیں چاہیے تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں تم کو ملنے والا کیا ہے؟ بتایا کہ بڑی کامیابی جس کا تصور تم کر سکتے ہو اس دنیا میں بھی، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، وہ نبی کی اطاعت میں ملے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی اسے فوز عظیم ملی، بڑی کامیابی اسے مل گئی. قرآن میں فوز عظیم اور فوز کبیر جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، آخرت کی کامیابی مقدم ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی. اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے. اس کو بھی بہت واضح کیا قرآن مجید نے، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنت ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہوگا محروم مردود جو انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا، جنت میں جانے سے انکار کیا. یہ اطاعت جنت میں جانے کی کنجی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گویا جنت میں جانے سے انکار ہے. اسی اطاعت کے نتیجے میں آدمی درجات اس کے قیامت کے دن ہوں گے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا درجہ، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اصلا اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اصلا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کہا جس نے یہ کیا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اور کتنی بہترین ہے ان لوگوں کی رفاقت جو جنت میں حاصل ہونے والی. غیر معمولی وعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں جو بندے کو ملنے والا ہے اس سے کیا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ بھیانک وعید دی گئی ہے قرآن مجید میں. ایک جگہ کہا گیا ہے تمہارے جو اعمال ہیں یہ سب ضائع ہو جائیں گے. تم نے تو نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور شادی بیاہ میں اپنی اطاعت کی، دوسروں کی اطاعت کی. تم نے تو روزہ افطار اور روزہ کی سحری اور افطار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، لیکن بہنوں کو حق دینے میں ہندوستان کے ہندوؤں کی اطاعت کی، غیر قوموں کی اطاعت کی. پوری اطاعت تمہاری نہیں ہوئی تو جو تم نے نماز روزہ کیا ہے یہ عمل بھی تمہارا باطل ہو جائے گا. اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکمل، ہر میدان میں، ہر شعبے میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں امام وقت کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربی اور معلم کی حیثیت سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماج میں مصلح کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تجارت میں اچھے تاجر کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جو اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی تھی اس کی چیف کی حیثیت سے. یہ سب نمونہ ہے. آپ نے چھوڑ دیا نمونہ، بالکل واضح روشن دلائل موجود ہیں. یہ راستہ جو آپ کا گزرا ہے جس پر صحابہ کرام چلے ہوئے ہیں یہ جگمگا رہا ہے، کہیں کوئی تاریکی نہیں ہے. اگر کسی شخص نے نفس کی اطاعت کی، آدھی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کی، آدھی نہیں کی،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اپنے اعمال کو رائے گا نہ جانے دو، باطل نہ ہونے دو۔ اور سب سے خطرناک بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ جہنم میں آدمی جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت صاف ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمارا کیا حال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے سلسلے میں، آپ کی بات پر یقین کرنے کے سلسلے میں، آپ کی بات کو دل میں بٹھانے کے سلسلے میں کیا حال ہے ہمارا؟ ایمان جو صحیح معنوں میں دل میں پودا ایمان کا لگتا ہے، جب محبت کا پانی اس میں دیا جاتا ہے تو پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں قربانیاں آتی ہیں، جو بندہ قربانیاں پیش کرتا ہے۔ معراج سے آپ واپس آئے، آپ نے کہا کہ میں نے کیا کیا دیکھا آسمان پر، اور وہاں بیان کیا آپ نے۔ مشرکین مکہ کو مل گیا موقع، انہوں نے کہا یہ نبی تو ابھی یہاں بات کرتا تھا، اب آسمان کی بات کرتا ہے۔ دوڑے ہوئے گئے حضرت ابوبکر کے پاس کہ ان کے ایمان کو متزلزل کر دیں، تو کہا کہ یہ کہتے ہیں آپ کے نبی، کیا فرماتے ہیں اب آپ؟ انہوں نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کہا بخدا انہوں نے سچ کہا ہے۔ یہ ایمان اور محبت کا جو امتزاج تھا اس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت زینب کی شادی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کرائی تھی، بعد میں شادی ٹوٹ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر سے فرمائی۔ پوری تفصیل ہے، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے حضرت زینب سے کہا کہ تم زید سے شادی کر لو، انہوں نے کہا نہیں کر سکتی۔ غلام زیادہ، غلام آزاد کردہ ہی غلام سے بھی غلام نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت اتری کہ نبی جب تمہیں کسی چیز کا حکم دیں تو اس کو فوراً اپنا لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تم جہنم میں چلے جاؤ، یہ آیت اتری، اس کو جب سنایا آپ نے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جو حکم دے رہے ہیں سر آپ پر۔ حضرت زینب نے فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت بلال کو شادی کی ضرورت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کہا فلاں قبیلے کے فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ اور وہاں کہنا کہ اپنی لڑکی سے شادی تمہاری کر دیں۔ وہ وہاں گئے، بہت ہی تعجب محسوس کیا انہوں نے، آمادہ نہیں ہو رہے تھے، وہ لوٹ رہے تھے۔ لڑکی اندر سے سن رہی تھی، اس نے کہا ابا جان روکیے حضرت بلال، پوچھئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بھیجا ہے، ذرا قاعدے سے پوچھ لیجئے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو میری شادی فرما دی۔ حضرت انس کے سامنے کدو آتا تھا کھانے کے لیے تو وہ کہتے تھے کدو تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں تجھے اس لیے پسند کرنے لگا ہوں کہ میرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پسند فرماتے تھے۔ کدو کھانے میں کیا بات ہے، لیکن چیز کہاں سے جڑتی ہے جا کے، اس کا بھی احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنائیں۔ یہ اطاعت کا حصہ ہے۔ حکم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ روزمرہ کے فیصلے، گھروں کے تنازعات، معاشرتی مسائل، سب میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل سمجھیں۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارے درمیان کوئی نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دو، اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، کیا ان کا حکم ہے اس سلسلے میں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے دے تو کوئی ہیزیٹیشن تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، شرح صدر کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کر لو۔ فلا وربک، ٹون کیا ہے قرآن مجید کا دیکھیے، فلا وربک، نہیں،
تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا وربی کا، نہیں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ حکم بنا لے آپ کو ان نزاعات میں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموک تسلیما، پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کے نتیجے میں ان کے دل میں کوئی بھی تنگی نہ ہو اور پوری طریقے سے اس کو ایکسپٹ کر لیں، تسلیم کر لیں۔ یہ صحابہ نے کیا، یہ صحابہ نے کیا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کو اگر فائدہ نظر آتا ہے شریعت کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ جناب چلیے جماعت اسلامی کا بھی حلقہ ہے، دیگر حلقے ہیں، اس میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لیکن اگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اس فیصلے میں ہم کو پورا فائدہ نہیں ہوگا تو پھر ہندوستان کی کورٹ اور کچہری کھلی ہوئی ہے۔ جو گورنمنٹ آف انڈیا کے سینسز ہیں اس میں دوسری اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں کے مسائل اور ان کے مقدمات زیادہ ہیں اس کورٹ کچہری میں، دوسری اقوام کے مقابلے میں ہمارا پرسنٹیج زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو وہ محبت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت سمجھنے کے نتیجے میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کا ادراک و احساس ہے۔ یہ بات میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی تھی، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے، دو صحابی لڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولتے ہیں، زمین میری ہے۔ ایک ہی زمین ہے، دو صحابی دعوے دار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، ہو سکتا ہے تم دونوں میں سے اپنی بات بہتر انداز سے رکھنے کی صلاحیت تم دونوں میں سے کسی کو زیادہ ہو، انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں، نبی تو ہوں لیکن انسان بھی ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری چرب زبانی سے میں متاثر ہو جاؤں، دلائل پیش کرنے کے انداز سے اسلوب سے میں متاثر ہو جاؤں، سیاہ ستہ میں کئی جگہ یہ حدیث ہے، اور میں فیصلہ اس کے حق میں دے دوں، لیکن یاد رکھو فیصلہ اگر میں دوں اور وہ غلط ہو اور زمین اس کی نہ ہو تو قیامت کے دن وہ پوری زمین توق بنا کر کے ڈالی جائے گی، آگ کا انگار ہوگی وہ۔ روایت میں آتا ہے کہ دونوں صحابی رونے لگے، انہوں نے ایک نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھی کو دے دیجئے، دوسرے نے کہا اللہ کے رسول نہیں میں نہیں لوں گا، یہ میرے ساتھی کو دے دیجئے۔ اصل ایمان اگر ہو، اصل محبت ہو تو تقاضے بشریت کی بنیاد پر، دنیا داری کی بنیاد پر تھوڑی سی اگر غرض آتی ہے تو ایک پھونک کے ذریعے وہ صاف ہو جاتا ہے اور پھر دل آئینہ ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا دل تھا، یہ ان کی محبت تھی، ان کی اطاعت تھی۔ ایک بہت بڑا تقاضا اور بہت بڑی ذمہ داری اطاعت رسول کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرتی مسائل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ آج ہمارے جو مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، اس میں جھگڑا ہوتا ہے، نیت یہاں باندھی کی نہیں، نیت یہاں باندھی کی نہیں، ہاتھ کہاں تک اٹھایا گیا، آمین زور سے کہی گئی کہ دھیرے کہی گئی، یہ ساری مشغافیاں ہیں موجود۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں کھوج کرنی چاہیے، ہمیں کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھنگالنا چاہیے کہ نماز آپ نے کیسے پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ اور سب یہی کہتے ہیں سارے مسلک کے لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی اگر ویسی ہماری نماز نہیں ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا نماز ہم پڑھیں گے ویسی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو نماز ہوگی، اور شادی ویسے کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تب ہوگی، اور اگر ویسی نہیں کی تو کیا ہو جائے گی؟ یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ آپ نے شادی کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور یہ بتایا کہ دین میں شادی آسان ہے، اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ بھی دیا۔ میں نے شادی کا تذکرہ بہت سارے معاشرتی مسائل میں سے اس لیے دیا کہ آج ہمارا گھر جہنم نشان بنا ہوا ہے، ساس اور سسر کا خیال نہیں ہے، بڑی شکایتیں ہو رہی ہیں، بڑے بزرگ کو پانی دینے والے نہیں، گھروں میں تنہا ان کو چھوڑ کر کے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، اور اگر ہیں بھی تو پیار و محبت کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، بھی وہ تو نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں گھروں میں، تلاوت کلام پاک نہیں ہوتا، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، اس گھر میں وہ توشہ اکٹھا نہیں کیا جاتا جو آخرت کے لیے آدمی جمع کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہاں گھر دنیا دار انسان کا گھر لگتا ہے، ہمارے گھروں کا سروے اگر ہو۔ کیوں ایسا ہے؟
اس لیے ایسا ہے کہ جب ہم اپنے لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ اچھا پڑھا لکھا تو ہو ہی، لیکن اس کی تنخواہ اچھی ہو اور ایسا ہو اور ویسا ہو اور فلاں ہو. نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا کسی کے نزدیک زیر بحث نہیں ہے. اس کے دل میں اللہ کا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ کسی کے نزدیک زیر بحث نہیں ہے. جب ہم بہو لاتے ہیں اپنے گھر میں تو بھی ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اس کا قد اتنا ہونا چاہیے، اس کی خوبصورتی ایسی ہونی چاہیے، اس کا جو خاندان ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، اور جناب جہیز میں یہ سامان ہونا چاہیے. کیا اس کے اندر خشیت الہی ہے؟ کیا خوف خدا ہے؟ کیا سینس آف ریسپانسبلٹی کہ میرے ذریعے جو اولاد ہوگی، جو اس کی میں تربیت کروں گی، وہ صدقہ جاریہ ہے، درجات میرے بلند ہوگے جنت میں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے جہاں تک ہو سکے. یہ جذبہ ہے؟ نہیں ہوتا تو پھر دنیا ہمیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر کسی لڑکے سے شادی کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا 3 چیزیں ثانوی ہیں، سیکنڈری ہیں. نمبر 1 کی چیز دین تم رکھنا. خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر بھی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اے میرے امتیوں فر بذات الدین تربیت دار، دین کو ترجیح دینا، خوش خرم رہو گے. مسجد میں تو رکوع سجدہ ہم قاعدے سے ویسے ہی کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹیریا بنا، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ دور چلا گیا، آپ کی دین پر عمل کرنے کا دور نہیں ہے، یہ تو ہمارا دور ہے. جمیعت العلماء کے صدر ارشد مدنی صاحب نے جانے کتنے لوگ، کہاں کہاں کا ڈاٹا ہمارے پاس موجود ہے. حیدرآباد سٹی کا زیادہ ڈاٹا ہے، دن رات بڑھتا چلا جا رہا ہے، دیگر اور شہروں کے ہیں. ہمارا حال دوسری اقوام کے مقابلے میں ٹھیک نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کچھ نشان لگا ہوا تھا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. کہا شادی کر لیا؟ شادی کر لیا تمہیں مبارک ہو، اولم ولو بشاہ، ولیمہ کر ڈالو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. جس شہر میں موجود ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دے کے وہ آ کر کے آپ کا نکاح پڑھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے حبیب نے بتایا تھا کہ شادی کرنا آسان ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شادی کرنا میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھنا. دین سے میں نے یہی سمجھا ہے. آج شادی سب سے مشکل ہو گیا. کہا یہ نکاح میرے امتیوں جتنا تم آسان بناؤ گے اتنا ہی خوش و خرم رہو گے، تمہارے معاشرتی مسائل حل ہوں گے، اس میں بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی. اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے تو آج سارے مسائل پیدا ہو گئے. آج شادی کرنا مشکل ہو گیا. ہمارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنا آسان کیا تھا، زنا کرنا مشکل تھا. ہم نے شادی کرنا مشکل بنا دیا ہے، زنا آسان کرتے جا رہے ہیں. یہ جو مغربی تہذیب ہمارے سامنے آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اطاعت کا ہم دم بھرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. میں ان کو بہادر کہتا ہوں، اور میرے نزدیک کم سے کم 20-25 لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اس بہادری کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بچی ایسی لائیں گے، جہیز نہیں لیں گے، اور اس بات کی سیکورٹی ہو جائے کہ مرنے کے بعد باپ کے لڑکی کو حصہ ملے گا اس کے ترکے میں. بس یہی ہم چاہتے ہیں جو ہمارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کتنا آسان ہے شادی. اس واقعے سے آپ اندازہ کریں، ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہیبا کرتی ہوں. قرآن مجید میں ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے آپ کو ہیبا کرے تو اللہ کے رسول آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے عام اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا. پھر آپ نے کہا کوئی ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں. آپ نے کہا ہے کچھ مہر کے لیے کچھ ہے؟ مہر تو بنانا ہی پڑے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں مفلوق الحال آدمی ہوں، میرے پاس مہر کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. کہا نہیں، مہر بنانا پڑے گا، تلاش کرو. ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا ہی کیوں نہ ہو، انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. وہ بیچارے خوب ٹہلے گھومے، پریشان ہوئے، لوہے کا چھلا بھی نہیں ملا. کیسے صحابی تھے یہ؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کون سا صحابی یہ تھا، لوہے کا چھلا ہی نہیں تھا. ہم اس وقت جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جن کے گھر میں غلہ ہے، جن کا بینک بیلنس اچھا ہے، جن کے پاس ATM کارڈ ہے، وہ صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا وہ کون سی مخلوق تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے میرے پاس. آپ نے کہا سنیے فلاں 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 صورتیں یاد ہیں؟ کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. کہا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس مہر پر کیا کہ تم یہ صورتیں اس کو سکھا دینا. آج
ہمارا کیا حال ہے نکاح کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں؟ کرائیٹیریا جو بنایا ہے ہمارے پاس کیسا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو گھر جنت نشان بنے گا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی گھر جہنم نشان بنے گا. یہ وعدہ ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں کو جنت نشان بنانے کی فکر میں ہیں. میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اہم اور بڑی ذمہ داریاں ہماری ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں، اس کا تذکرہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہ بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن اس دنیا میں لے کر کے آئے، جس مشن کو بندگان خدا تک پہنچایا، جو نظام زندگی انسانیت کو دیا، اس کو ہم ان بندگان خدا تک پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا. آج پوری دنیا کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مسائل کا حل نہیں ہے ان کے پاس. آج طرح طرح کے مسائل ہیں. ہمارا تو ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک انسانیت کو جو بھی مسائل درپیش ہوں گے اسلام اس کا حل ہے. کیسے اسلام حل ہے یہ ہمیں پروف کر کے دکھانا ہوگا، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے روپے پیسے سے، اپنی جانوں سے. اکنامک کرائسس کا مسئلہ ہے اس وقت، یونیورسل کرائسس کا معاملہ ہے، یونیورسل ایشو ہے. اس پر بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کیا صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ آج انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم اسلام کا جو نظام ہے وہ کیسے نافذ ہوگا تو سکھ اور چین دے گا؟ پوپ بینڈکٹ جس نے اسلام کو، جس نے اپنا تاج سر پر رکھنے کے بعد ہی سب سے پہلا جو بیان دیا تھا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا دیا تھا. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی صفت یہ بھی ہے، خوبی، کہ وہ چیزیں بہت جلدی بھول بھی جاتے ہیں. بابری مسجد شہید ہوئی، کس نے شہید کیا، کیا ہوا، جلدی بھول گئے. کس نے ہمارے ساتھ کچھ ظلم کیا ہم بھول جاتے ہیں. اچھی صفت ہے یہ، لیکن بسا اوقات اپنی صفت ذاتی طور پر نہیں بھولتے، اسلام کے بارے میں بھولتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. ذاتی طور پر بھولیں تو ٹھیک ہے، کسی نے مار دیا، کسی نے کوئی نقصان کر دیا، اس کو تو نہیں بھولتے. اسلام کے لیے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو بھول جاتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے، ویٹیکن ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں اس کا حل ہے، نظام معیشت. آج ہندوستان کے جو اکنامسٹ ہیں وہ بولتے ہیں کہ اسلام میں اس کا حل ہے. مسلمان کو بات پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں کیا حل ہے. ہمارا جو یہاں پر شعبہ موجود ہے اس نے بڑا کلیکشن کیا ہے، لیکن کیا مسلمانوں میں سے 2-4% لوگ ہیں جو اس کام کو کریں گے؟ یہ جو سرمایہ دار نظام ہے وہ انسان کی ہڈی اور اس کا خون اور اس کا گوشت اور اس کا لہو چوسنے والا ہے. آدمی سود اسے دینا ہے چاہے اس کی لاش سے ملے. جہاں ظلم ہے، جہاں زیادتی ہے، انسانیت کے لیے ہمدردی جہاں نہیں. مرچنٹ آف وینس جو شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے وہ اس کی بہترین تعبیر کہ آدمی کا گوشت نہیں لیا جائے گا ود ان ٹائم اگر نہیں ملے گا تو. وہ آدمی چھوٹ اس لیے جاتا ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جناب خون گرے گا کہ نہیں گرے گا. خون نہیں گرنا چاہیے. آج کی یہودیت بغیر خون گرے ہی انسان کا گوشت لے رہی ہے. پوری دنیا کراہ رہی ہے. بعض جگہوں پر انٹرسٹ ریٹ 0 آ گیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے کیا نسخہ ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ مال و اسباب صرف مالداروں میں نہ سمٹ کے رہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. یہ مال صرف تمہارے مالداروں میں نہ ہو بلکہ یہ غریبوں میں بھی جانا چاہیے، اس کو سرکولیٹ ہونا چاہیے. یہ بنیادی فنڈا ہے قرآن مجید کا. اس سے آگے بتایا یہ کہ جو مالدار ہیں ان کو کمپلسری ہے کہ وہ 2.5% زکات دیں. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. فرمایا یتیموں کی کفالت کرنے والا ایسا ہے جیسے ہم جنت میں ایک ساتھ، انا وکافل یتیم ہاتین فی الجنہ. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے. یہ بھی فرمایا کہ یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنے والا ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسے ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ رب العزت میں جب میزان پر ہوگا وہ بلائے گا، کہے گا بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا بارے رہا تو پوری کائنات کو کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا. کہا نہیں، فلاں محلے میں فلاں شخص تھا، اگر تم اس کے پاس جاتے تو مجھے پاتے. کسی شخص کو فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کر کے سو رہے ہو. یہ بھوکا پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. اگر تم کسی فیملی جو مفلوق الحال ہے اس کو تم دے دیتے ہو کہ اس کی روزی روٹی سے لگ جائے، وہ اس کے بچے پیٹ پردہ حاصل کر لیں، تو تمہارا درجہ قیامت کے دن بڑھا ہوا ہے.
یہاں پیار ہے، یہاں محبت ہے، یہاں انسانیت کے لیے درد ہے، اور یہاں یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ہم تم کو کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی تمہاری سب شکریہ نہ، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ رسپیکٹ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا یہ سسٹم رہے گا یا یہ سسٹم رہے گا؟ لون دیتا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا 10,000 روپے کہ ہر مہینے آپ کو 500 جمع کرنا ہے۔ آپ نے 1,000 کمایا، 500 جمع کیا، اگلی مہینہ 250 کمایا، آپ 500 کہاں جمع کریں گے؟ پھر آپ نے 100 کمایا، کہاں جمع کریں گے؟ تو کہتے ہیں بھیا انسٹالیشن بند کرو۔ اسلام کا چونکہ گھاٹے اور منافع دونوں کے ساتھ ہے، تو آپ نے 1,000 کمایا 500 جمع کیجئے، 2,000 کمایا 1,000 جمع کیجئے، 200 کمایا 100 جمع کیجئے، کہیں 50 روپیہ گھاٹا بھی ہو گیا تو 25 روپیہ ہم بھی برداشت کریں گے۔ آج پوری دنیا میں انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم جو بھی چل رہا ہے، جس کو اسلامک بینک سسٹم کہتے ہیں، یہ اسٹیبل ہے، یہ چل رہا ہے۔ جو لون لیتے ہیں لوگ وہ چلتا رہتا ہے مضاربت کے اصول پر، اور جو آج انٹرسٹ کے اصول پر لون لیا جاتا ہے وہ 1-2 مہینے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ سروے ہے پوری دنیا کا، اس کو قابل عمل حالت میں دنیا کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا کہ ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معیشت کا جو نظام لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ قابل عمل ہے آج کی اس دنیا میں۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے ایک بڑا سیمینار یہاں ہو رہا تھا جس میں مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک صاحب نے نمائندگی کی تھی، اور جب انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات پیش کی کہ ہمارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو تم بیچ نہیں سکتے۔ آج پورا جو سسٹم ہے اس وقت تجارت کا، بڑی بڑی تجارت کا، وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی وہ کئی گنا کئی مرتبہ وہ بک جاتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے آج کا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے نمائندے نے 3 مرتبہ یہ پوچھا کیا آپ کے نبی نے یہ کہا ہے؟ کیا آپ کے نبی نے یہ کہا ہے؟ ریزرو بینک آف انڈیا کے نمائندے کو دلچسپی ہے ہمارے نبی سے، ہم کو اپنے نبی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ مسلمان ہیں، ہمارے دادا مسلمان ہیں، ہماری ماں مسلمان ہے، ہماری دادی مسلمان ہے، ہم سے زیادہ جنت کا کون مستحق ہوگا؟ یاد رکھو، اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانیاں نہیں دو گے اور اس دین کے لیے سربندی کے لیے کام نہیں کرو گے، ہم دوسری قوم برپا کریں گے جن سے ہم محبت کریں گے، وہ ہم سے محبت کرے گی، مشرکین کے لیے سخت ہوں گے، مومنین کے لیے نرم ہوں گے، اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ قرآن میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ریپلیسمنٹ کرے۔ سورہ محمد میں ہے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ مفسرین اس کے نیچے لکھتے ہیں مسلمانوں کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ پر دوسری قوم نہ لے آئے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی کے اندر جذبہ پیدا کرے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن سکیں۔ دوست اور ساتھیوں، ہمارا وقت اللہ کے دین کے غلبے کے سلسلے میں کتنا لگتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کتنا رکھتا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک نہ کہا ہو اور کہا ہو کہ جناب تھوڑا رک جائیے۔ غزوہ تبوک میں پھل لدے ہوئے ہیں، کہا جو جس کے پاس سے لے آؤ، تو کیا ہوا؟ کسی نے نہیں کہا کہ یہ پھل 10 روز میں 15 روز میں آ جائیں گے، اللہ کے رسول یہ جنگ 20 دن مؤخر کر دیجئے، ایک صحابی نے نہیں کہا، جو جس کے پاس تھا لے آیا۔ آج ہم اس دنیا میں تعویلات کے بندے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے میں تعویلات، سود بھی جائز، لون بھی جائز، نہ جانے کیا کیا حرام چیزیں اس ہندوستان میں جائز۔ اس کا مطلب قرآن مجید اترا ہے دوسروں کے لیے، اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ شیطان کس طریقے سے گھستا ہے اور ہمارے ذہن و قلوب کو کس انداز سے گدلا کرتا ہے۔ صلاحیت کی بات جہاں تک ہو، آج اللہ تعالیٰ کے دین کو باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم کو پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ میں اس لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام نہیں کر سکتا کہ میں 50,000 60,000 1 لاکھ کی نوکری چھوڑ کر کے اس کام کے لیے نہیں آ سکتا، یا اس کام کو کرتے ہوئے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کر سکوں۔ ایک وقت آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبرانی زبان بولنے لگتا ہے، عام وفود کے سال میں آپ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کہ کوئی صحابی عبرانی زبان سیکھتا، میرا ترجمہ کرتا۔ حضرت زید کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 15 دن کے لیے روک لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں انشاءاللہ عبرانی زبان سیکھوں گا۔ 15 دنوں میں ایسی زبان سیکھی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرانسلیشن وفد کا ٹرانسلیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایسی نہ جانے کتنی ریکوائرمنٹس تھیں
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے پورا کیا. آج ہمارا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں، منہ کھولے کھڑا ہوا ہے. بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. اسلام اجنبیت کے زمانے میں پنپا اور اجنبیت کے زمانے میں پنپا شروع ہوا اور فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اجنبی ہو جائے گا. آج ہمارے گھروں میں دین اجنبی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اجنبیت کے ماحول میں میرے دین کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو. آج خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیریئر کو داؤں پر لگا کر کے، جو دنیا کی جو چکا چوت کرنے والی لذتیں ہیں اس کو کنارے کر کے اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، اس کے لیے وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے دنیا بھی نہیں چھوٹتی، یہ دنیا بھی ملتی ہے ان کو. مال کے سلسلے میں ہمارا کیا حال ہے؟ میں بہت ساری مثالیں نہیں سناؤں گا، بہت ساری مثالیں آپ جانتے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کویت کے عبداللہ شیخ علی متوا کا جب انتقال ہوا تو بڑے مضامین آئے. ایک صاحب نے ایک مضمون یہ لکھا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے کچھ بندے حضرت عبداللہ ابن مبارک وغیرہ کی طرح ایسے لوگ تھے جو تجارت ہی اسی لیے کرتے تھے کہ اللہ کا دین آگے بڑھے. ایک پیسہ اس کا گھر میں نہیں استعمال ہوتا تھا، یہ میری تجارت فی سبیل اللہ. لیکن عبداللہ علی متوا کا انتقال ہوا تو یہ معلوم ہوا کہ اس صدی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو تجارت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا دین آگے بڑھے. ہم میں کوئی ہے کسی کا نام آپ نے سنا جو نوکری اس لیے کرتا ہو کہ اللہ کا دین آگے بڑھے، جو تجارت اس لیے کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین آگے بڑھے، جو دماغ کی منصوبہ بندی مائکرو پلاننگ ایسی کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ پورے ہو سکیں؟ میں ایک نام دیتا ہوں صحابہ میں سے، صحابہ میں دسیوں نام تھے، میں ایک مثال سے بھی اس کو دیتا ہوں. عبداللہ بن مبارک کا نام آیا، کویت کے ایک صاحب کا نام، دنیا میں بہت سے لوگ ہوں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت ہی اسی لیے تھی کہ اللہ کا دین آگے بڑھے. بہت ساری مثالیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. شام سے 100 اونٹوں پر لدا ہوا کھانے پینے کا سامان مدینہ شریف کی سرحدوں میں داخل ہو گیا ان کا. کچھ صحابہ کرام بھاگتے ہوئے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہا امیر المومنین حضرت عثمان کا 100 اونٹوں کا سامان آیا ہوا ہے، آپ سودا بیت المال سے کر لیجئے. اس وقت انسانیت کراہ رہی ہے، تقسیم کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا مشورہ آپ کا ہے، بلائیے حضرت عثمان کو. عثمان آئے. آپ نے کہا عثمان سنا ہے کہ تمہارا 100 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کی سرحدوں میں داخل ہو گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین بجا سنا ہے آپ نے، کہا اس کا سودا کر لو بیت المال سے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں قحط پڑا ہوا ہے، بھوکمری ہے، اس میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. کتنا لیں گے ایک اونٹ کا؟ کہا آپ کتنا دیں گے؟ کہا 500 درہم. کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا 1000 درہم. کہا اور مل رہا ہے. کہا 2000 درہم. حضرت عمر بڑھاتے جاتے تھے اور حضرت عثمان یہ کہتے تھے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. ایک وقت آیا کہ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا عثمان اللہ کا خوف کھاؤ، اس وقت انسانیت کا کیا حال ہے اور تم کہتے ہو مجھے اس سے زیادہ مل رہا. حضرت عثمان نے کہا امیر المومنین آپ مجھے کتنا دیں گے؟ آپ مجھے نہیں دے سکتے. 20,000 درہم، 25,000 درہم، 50,000 درہم، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ. میں نے اس کا سودا اس ہستی سے کر لیا ہے جس سے زیادہ آپ دے نہیں سکتے. یہ سب اللہ رب العزت کی راہ میں آپ لے جائیے اور تقسیم کر دیجیے. اب ہمارے پاس سبحان اللہ اور الحمدللہ کے علاوہ بچا بھی کچھ نہیں ہے. نوٹ اللہ کے راستے میں وہ دیتے ہیں جس سے کوئی سامان نہیں مل سکتا بازار میں. کپڑا اللہ کے راستے میں وہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے یوز لیس ہو چکا ہے، یا تو تنگ ہو گیا ہے یا کئی سال کا ہو گیا ہے. نیا کپڑا کسی کو دیکھا ہے وہ پہنا ہے کسی غریب کو سلا کر کے؟ چپل جوتا کوئی نیا دیتا ہے کسی کو؟ جو کسی کو نیا جامہ پہنائے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو یہ کرے گا. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے قابل عمل تھوڑی ہیں آج کی اس پیریڈ میں. ایک بہت بڑا چیلنج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کے لیے جو بپوتی والے ہیں، جن کے ایمان کا رینیول نہیں ہوا ہے. ہمارے ایمان کا رینیول نہیں ہوا، ہم نے ایمان قبول کیا. یہ میری گفتگو کا ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس کو اپنے ساتھیوں کے درمیان کہتا ہوں. ہم نے اسلام اور ایمان قبول ہی نہیں کیا. معاف کیجئے گا بڑی سخت بات ہے یہ. کب کیا ہے؟ کوئی تاریخ ہے؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ مسلمان تھے، دیٹ از انف. لیکن ہم نے کبھی اسلام نہیں قبول کیا، ایمان نہیں قبول کیا. ان رینیولڈ اسلام ہے ہمارے پاس.
اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چلنے والا نہیں ہے۔ آخری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ جان تو بڑی عزیز چیز ہوتی ہے نا۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جان دینا یہ رتبے بلند ہے۔ قسم خدا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ نہ انگڑائیاں لے رہا ہو کہ کاش کی زندگی میں ایک بار ہی صحیح اللہ کے راستے میں زندگی جان دینے کا موقع ملے اور شہادت نہ حاصل کر لوں۔ یہ حدیث ہے۔ تمہارے اوپر یہ ساری مصیبتیں اس لیے آئیں گی ایک دور میں کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ آج پوری عالم اسلام کے علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث آج ہی کے لیے تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جان کون دے رہا ہے؟ آج جان دینے کا کہاں موقع ہے؟ لیکن یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اطاعت کا تقاضا یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم تیار رہیں اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے بھی، یہ بیوی، یہ بچے، یہ مال و اسباب، سب، یہاں تک کہ جان بھی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں میں نے ایک نوجوان کی مثال پیش کرتا ہوں، اپنی گفتگو بند کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی تقریباً ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے ایک نوجوان، اس کا نام ہے خبیب بن عدی، بالکل پیریڈ بالکل شروع کا ہے، مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ایک واقعہ میں مکہ کی زندگی سناؤں گا، ایک مدینہ کی زندگی کا، اپنی گفتگو بند کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی نوجوان صحابی، بالکل ینگ، ان کی عمر بتائی جاتی ہے 22 سال کے آس پاس۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، یہ جو دیوی دیوتا ہیں ان سب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پکڑ لیا ان کو مشرکین نے۔ مسجد عائشہ بنی ہے نا تنعیم کے پاس، جو لوگ گئے ہیں حج کرنے ان کو معلوم ہے، مسجد تو بعد میں بڑی، وہی جگہ ہے تنعیم، وہاں پر ان کو لائے قتل کرنے کے لیے۔ کوئی ڈنڈے سے مار رہا ہے، کوئی ہاتھ سے مار رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، یہ منظر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہاں لائے، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم دے سکتے ہو تم لوگ؟ قتل تو تمہیں کرنا ہی ہے، کر دینا، کیا 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دے سکتے ہو؟ ہاں پڑھ لو۔ 2 ہلکی نمازیں پڑھی، 2 رکعت۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی داغ بیل ڈالی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد مسکرائے، اس کے بعد مسکرانے لگے۔ ابھی قتل ہونے والے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں ہنستا کیوں ہے؟ کہا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تحمل پہ ہنس رہا ہوں اور تم لوگوں کی جرات پہ ہنس رہا ہوں۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں جرات کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کا تحمل کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے تمہارے ساتھ، لیکن تم کو موقع دے رہا ہے، اس پر ہنس رہا ہوں۔ یہ بات ان کے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، جیسے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ٹوٹ پڑے لوگ، تلواروں سے، چاقو سے، بھالے سے، روایت میں آتا ہے بوٹی بوٹی کر دیا۔ مارنے جب لوگوں کی تلواریں نکلیں تو ایک آدمی نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو نا کہ تمہاری جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم چھوٹ جاتے؟ اس شخص کی زبان سے سنیے جس کے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی تھی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں چھوٹ جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوں اور آپ کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے۔ قربانی دے دی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عمر نے حضرت سعید بن عامر کو ہمس کا گورنر متعین کیا تھا، تو وہاں جو ہمس والے تھے بڑی شکایتیں کرتے تھے۔ ایک شکایت، 4 شکایتیں تھیں، میرا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک شکایت یہ تھی یہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں یہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جاتے، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہوتا ہے، مرگز دورہ پڑتا ہے ان پر، یہ کیا گورنر کریں گے؟ اسی تنعیم کی جگہ پر جب خبیب بن عدی کو بوٹی بوٹی کی جا رہی تھی تو یہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میں وہاں موجود تھا، اسلام نہیں لایا تھا۔ میں آج روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب میں پیش ہوں گا تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم وہاں موجود تھے، تو نے بچایا کیوں نہیں حضرت خبیب کو؟ اس لیے مجھ پر غشی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ ایک دوسرا نوجوان ہے حضرت حبیب۔ مسلمہ بن کذاب نے دھوکہ دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ذرا ایک مبلغ بھیج دیجئے ہم کو آپ کی باتیں بتائیں۔ حضرت حبیب کو ان کا جو حلیہ بتایا جاتا ہے 6 فٹ کے آس پاس ان کی ہائٹ تھی، گورے چٹے نوجوان۔ مسلمہ بن کذاب کے دربار میں جب پہنچے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھنے کے بجائے جلاد کو بلایا اور کہا کہ ایک ہاتھ کاٹ دو۔
اس نے ایک وار کیا، حضرت حبیب کا ہاتھ کٹ کے دور جا گرا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم مجھ کو جھوٹا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہو؟ قربان جائیے حضرت حبیب پر۔ انہوں نے کہا مسلمہ تو جھوٹا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے اشارہ کیا، جلاد نے دوسرا وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹ کے دور گرا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہاتھ کٹ جائے آدمی بولے، اور وہ بات بولے جو مخاطب کو تکلیف دینے والی ہو۔ ایک ایک عضو کاٹتا تھا اور پوچھتا تھا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ پر ایک عجیب قسم کا اثر طاری تھا، آپ نے فوج کشی کا حکم دے دیا۔ وہ ماں جس نے پالا تھا، اس کو جب اطلاع دی گئی کہ تمہارے بیٹے اور جگر کے ٹکڑے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے مسلمہ کے دربار میں اور وہ شہید ہو گئے، تو ماں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ ماں نے یہ کہا کہ میں نے پالا ہی اسی لیے تھا۔ اور آج فلسطین کی یہ جو جنگ ہے، نزال کا نام بار بار میرے ذہن پہ آتا ہے۔ ابھی ایک جو لیکچر تھا میرا اس میں بھی نام آ گیا۔ نزال ممبر پارلیمنٹ ہیں، 3 لڑکے کام آ گئے ان کے اس فلسطین کی جنگ میں۔ 1.5 سال پرانا واقعہ ہے۔ CNN الیکٹرانک میڈیا، یہ جو امریکن اور جو یورپ کا جو میڈیا ہے وہ سب گھیرے ہوئے تھا ان کو رام اللہ کے آس پاس۔ پوچھ یہ رہا تھا کہ آپ کے 3 بیٹے اللہ کے راستے میں کام آ گئے، آپ کے دل کی کیا حالت ہے؟ تو اس خاتون نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ کہا، آج کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، اس خاتون میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ اللہ سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں کیا ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے، اور میرے یہ 3 لڑکے جو اللہ کے راستے میں قربان ہوئے، میں نے ان کو پالا ہی اسی لیے تھا۔ بالکل سیم جملہ دہرایا ہے نزال نے۔ آج عالم اسلام میں ان کا نام نزال نہیں ہے، خنساء الامہ ان کا نام ہے، امت کی خنسا۔ جیسے جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا نے 4 بیٹوں کو چون کر کے بھیجا تھا، اور جب 4 لڑکے کامیاب ہو گئے، شہید ہو گئے، تو انہوں نے روئی نہ، انہوں نے اپنے کپڑے کو چاک کیا، انہوں نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بہم، ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے مجھے یہ رتبے بلند عطا فرمایا، 4 بیٹوں کا نذرانہ اس کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ مجھے قوی امید ہے کہ اللہ کی جنت میں ہم ایک ساتھ ملیں گے۔ یہ باتیں یا تو مجنوں کی بڑھ لگتی ہیں یا کسی اور زمانے کی لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کامیابی کا راستہ یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہی ہے، آپ کی اطاعت کا راستہ یہی ہے، ہماری ذمہ داریاں یہی ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول حاصل کرے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی، آپ کے امتی، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ذہانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقل کے ناخن لیں، ایمان اپنے اندر ڈیولپ کریں، محبت ڈیولپ کریں، اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اور اپنی زندگی جنتیوں جیسی زندگی بنائیں، ایسی زندگی بنائیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لگے، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرمائے بندے تو سچ کہتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ موقع عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔